السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم او اکننتم فی انفسکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارہ و کنایے میں ان عورتوں سے نکاح کے متعلق کچھ گفتگو کر لو، یعنی جو عدت میں ہے ان عورتوں سے اشارے اور کنایے میں نکاح کے متعلق بات چیت کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو، نکاح کے متعلق ارادہ کر لو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نکاح کے متعلق عدت سے دو چار عورتوں سے، یعنی جو عدت میں زندگی گزار رہی ہیں ان عورتوں سے نکاح کے متعلق اشارے کنایے میں بات کر لو، یا ان کے متعلق دل میں پوشیدہ ارادہ رکھ لو کہ میں ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرتے ہو، یاد کرتے ہو۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو، پوشیدہ وعدہ نہ کرو۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، تم جو گفتگو کرو تمہاری بات بھلی ہو، اچھی ہو، قول معروف ہو، بھلی گفتگو کرو، اچھی بات کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور تم نکاح کے متعلق سوچو بھی مت، نکاح کے متعلق پختہ ارادہ بھی مت کرو، ظاہر بھی مت کرو، نام بھی مت لو۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے، یعنی عدت میں نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے، تو نکاح کے لیے رشتہ متعین مت کرو، پیغام مت دو، اور نہ ہی عزم مصمم کرو یہاں تک کہ عدت مکمل ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یہ بات جان لو اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، لہذا تم اس سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، خوف کھاؤ اس سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات یاد رکھو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے متعلق کچھ امور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت جو گزری ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا ہے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی سے متعلق
یہ بھی آیت ہے جس کا موضوع ہے عدت کے احکام و مسائل۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ عدت میں جو خواتین ہیں ان کو نکاح کا پیغام نہ دیں، نکاح کے متعلق کھل کر کے گفتگو نہ کریں۔ لیکن جو عدت میں عورت ہے اور وہ شادی کے لائق ہے، شادی کے قابل ہے، تو ان سے اشارے اور کنایے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اشارے اور کنایے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ منع، شادی کرنا منع ہے، شادی کا پیغام دینا منع ہے، عدت میں شادی کرنا منع ہے، لیکن شادی کے متعلق اشارے اور کنایے میں گفتگو کرنا یہ منع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ عرضتم تعریض مطلب اشارے اور کنایے میں نکاح کے متعلق بات کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا پھر اس کو شادی کے ارادے کو، شادی کی بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھو، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ وہ عورت جو عدت میں ہے وہ بات چیت بھی کر سکتی ہے، جن سے پردہ ہے ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پردے میں رہ کر کے بات چیت کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو عورت عدت میں ہوگی وہ بالکل گھر کے اندر کوٹری میں ہوگی، وہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرے گی، اندھیرے میں رہے گی، وہ اجالے میں نہیں آئے گی، بس اپنے روم پر کنارے کوپچے میں کنارے بیٹھی رہے گی۔ تو ایسا بھی، اتنی بھی سختی نہیں ہے۔ ہاں، عورت کا اس کا ٹھکانہ گھر ہے اور عدت میں اسے گھر میں ہی رہنا ہے خاص طور پہ، لیکن وہ کسی سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتی ہے، پردے میں رہ کر کے گفتگو جائز ہے۔ تو یہاں پر نکاح کے متعلق کوئی آدمی معتدہ عورت سے جو عدت میں ہے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ لیکن بات کیسی ہو؟ صراحت کے ساتھ نہ ہو، مبہم گفتگو ہو، اشارے اور کنایے میں گفتگو ہو۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، صبر کرو، تم اچھی عورت ہو، تم کو سب لوگ قبول کر لیں گے، تمہارے رشتے کو جلدی قبول کر لیں گے۔ یا کوئی یہ کہے عدت ختم ہو جائے تو بتانا، مشورہ کر لینا، یا یہ کہہ دینا مجھے بھی نیک عورت کی تلاش ہے، مجھے بھی نیک عورت کی تلاش ہے، تو یہ سب گفتگو جو ہے جائز ہے۔ یہ گفتگو نکاح ہی کے متعلق ہے، یہ گفتگو نکاح ہی کے متعلق ہے، لیکن یہ نکاح کے متعلق کوئی فیصل بات نہیں ہے، محکم بات نہیں ہے، بلکہ اشارے اور کنایے کی بات ہے۔ تو مطلقہ عورت جو عدت میں ہے اس کو تو پیغام نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کو اس سے اس طرح کی گفتگو تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عورت ابھی عدت میں ہے، مطلقہ ہے، اس کا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، جسے طلاق رجعی ہے، تو رجوع کر سکتا ہے، اس کو یہ اس طرح بات نہیں کر سکتی، یہ خیانت کی بات ہوگی، حرام اور ناجائز بات ہوگی۔ لیکن وہ عورت جو طلاق بائن ہے، یعنی جب اب وہ اپنے شوہر سے رجوع نہیں کر سکتی ہے، اس کا شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، رجوع کا وقت ختم ہو گیا ہے، طلاق بینہ کبریٰ اس کو مل چکی ہے، تو ایسی عورت کو نکاح کا پیغام اشارے کنایے میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں اس کی عدت میں۔ جیسے وہ حمل سے ہے، اس کی مدت دراز ہوتی ہے، یا نکاح اس کا فسخ ہو چکا ہے، وہ عدت میں ہے، تو اس کو بھی پیغام دے سکتے، اس کو بھی شادی کے متعلق اشارے اور کنایے میں بات کر سکتے ہیں، کھل کر کے بات نہیں، اشارے اور کنایے میں، جس کو تعریض کہتے ہیں، جس کو تعریض کہتے ہیں، تو اشارے اور کنایے میں بات کر سکتے ہیں نکاح کے متعلق، لیکن عزم مصمم کے ساتھ نکاح کا پیغام یا کھل کر کے نکاح کے متعلق بات نہیں کر سکتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا، مجھے آپ سے شادی کرنا ہے، میں آپ کو نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں، تو یہ نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو یاد کر لینا، یا مجھے مشورہ کرنے کے لیے پوچھ لینا، یا مجھے بھی شادی کی خواہش ہے، تم اچھی عورت ہو، تو اس طرح اشارے و کنایے میں گفتگو کر لیں، تو علماء نے اس کی
اجازت دی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم عنقریب اس کو ضرور یاد کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، کہ تم اس سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو، پوشیدہ وعدہ نہ کرو۔ علماء یہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت سارے مفسرین کا نام ذکر کیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پہ سر سے مراد مطلب پوشیدہ وعدہ یہاں بدکاری ہے، تو یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ پوشیدہ وعدہ مت کرو، مطلب کہتے ہیں لا تقل لها انی عاشق، تم اس سے یہ نہ کہو میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں، تم سے مجھے محبت ہے۔ تو یہ سب کہنا مطلب اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ سب بے حیائی اسلامی تصور اسلامی شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں عدت میں اسے اشارے و کنایے میں کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے یا بدکاری کا پوشیدہ ارادہ کرنا، تو یہ سب چیزیں ہماری شریعت میں سختی کے ساتھ منع ہے، ہماری شریعت میں سختی کے ساتھ منع ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم اس سے شادی نہ کرو، شادی کے متعلق عزم مصمم نہ کرو، پختہ ارادہ نہ کرو، یہاں تک کہ اس عورت کی عدت مکمل نہ ہو جائے، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے کہ عدت کے درمیان شادی کرنا منع ہے، اور یہاں پہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، کتاب کا ذکر کیا ہے، تو کتاب قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے وہ فرض کے معنی میں ہے۔ لا تتحقق العزم على عقدة النکاح فی العدة حتى يبلغ الكتاب اجلہ، اے حتى تنقضي العدة وسماها اللہ کتابا لأنها فرض من اللہ۔ دیکھیے آپ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی ہے کہ عدت گزارنا یہ عورت پر فرض ہے، عدت گزارنا یہ عورت پر فرض ہے۔ اچھا، اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدت میں شادی کرنے سے منع کیا ہے، کہا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، عدت میں نکاح کرنا یہ بہت ہی کہہ لیجیے کہ گھٹیا کام ہے، ناجائز کام ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا۔ اچھا، اگر کوئی شادی کر لے، اگر کوئی اس سے شادی کر لے تو علماء یہ کہتے ہیں اور اس میں سلف کا اختلاف ہے کہ اگر وہ شادی کر لیا ہے تو اس کی شادی باطل ہے، فوراً اس کو نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، نکاح کو کینسل کر دیا جائے گا، نکاح باطل ہے، دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ اب وہ عورت عدت گزارے اور پھر یہ جو نکاح ہوا ہے اس کی بھی عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شادی اس سے کر سکتی ہے، لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ شادی نہیں کر سکتی، جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ تھا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول کے مطابق فتویٰ یہ تھا کہ اگر شادی اس طرح ہو گئی عدت میں تو یہ شادی کرنا کیا ہے؟ مستقل طور پر حرام کر دیتا ہے۔ جیسے وراثت کے لیے اگر کوئی اپنے والد کو قتل کر دے تو قاتل وارث نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو نکاح میں جلد بازی کرے، عدت میں اس سے شادی کر لے، تو گویا کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کر رہا ہے، جیسے وراثت حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کر رہا ہے، والد کو قتل کر رہا ہے، ایسے ہی یہاں پر شادی کے لیے وہ عدت میں نکاح کر رہا ہے، جلد بازی کر رہا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ یہ عورت حرام ہو گئی۔ یہ بعض اہل علم کا اور بعض سلف کا فتویٰ تھا، لیکن بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ عدت گزارنے کے بعد اس سے وہ شادی کر سکتے ہیں، واللہ عالم۔ یہاں پر جو عدت میں شادی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، عدت گزارنے کا جو حکم دیا گیا ہے،
تو یہاں شادی سے روکا گیا کیونکہ عدت کا مقصد کیا ہے؟ استبرائے رحم. استبرائے رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں اگر بچہ پرورش پا رہا ہے تو اس کا علم ہو جائے اور رحم کے اندر جو ہے وہ نطفہ ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ کس کا نطفہ ہے. اگر وہ اس کے شوہر کا ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے یا جس کو اس نے طلاق دے دیا ہے، تاکہ بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہو، تاکہ بچہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہو. لیکن یہاں پر استبرائے رحم مقصود ہے نسل کی حفاظت کے لیے، نسب کی حفاظت کے لیے. تو جس کا بچہ ہوگا اس کی طرف منسوب ہوگا. لیکن اگر عدت میں شادی کر لیتا ہے تو نسب کیا ہوگا؟ خلط ملط ہو جائے گا. نسب کیا ہوگا؟ خلط ملط ہو جائے گا. اسی لیے شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے. تو عدت میں شادی کرنا منع ہے، عدت میں شادی کرنا حرام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل میں جو کچھ ہے، یعنی آدمی کیا ارادہ رکھا ہے، کیا چھپا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جلدی گناہ کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر عذاب نہیں بھیجتا ہے، بلکہ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے. تو اس آیت میں جو عدت کے بعد احکام و مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کو عدت گزارنا ہے اور عدت میں وہ بات چیت بھی کر سکتی ہے، اور کوئی آدمی اس کو عدت میں نکاح کے متعلق بات چیت بھی کر سکتا ہے، لیکن نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا ہے، کھل کر کے نکاح کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کر سکتا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ عدت میں وہ عورت کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے، یعنی جس سے وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دل میں، ابھی اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے بلکہ وہ دل میں اس کا ایک ارادہ ہے، تو وہ اس عورت کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے، لیکن نکاح کے بارے میں کھل کر کے گفتگو نہیں کر سکتا ہے. اشارے و کنایے میں بات چیت بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اشارے و کنایے میں جو گفتگو ہو یہ پردے میں ہو، اور مزید یہ کہ اس میں کوئی بے حیائی اور بدکاری کا ارادہ نہ ہو، کیونکہ یہ نسب کا خلط ملط ہونے کا امکان ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اس میں بدکاری کرے یا شادی کرے، دونوں تو چیزیں حرام ہیں، تو اس سے نسب میں اور نسل میں خلط ملط ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تاکید کی ہے کہ وہ عدت میں شادی نہ کریں. ہاں عدت گزر گئی تو مدت کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.